अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर किताब मंतिक़ उत-तैर परिंदों की तलाश के एक और एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। ये बहुत ही शानदार एपिसोड है जिसमें इश्क की 7 वादियों के हवाले से बयान किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। इश्क की 7 वादियों में से एक पहली वादी ये तलब है। वादी तलब की सिफत के बारे में, जब तुम वादी तलब में पहुंच जाओगे तो हर लहज़ा तुम्हें सैकड़ों तकालीफ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हर लम्हा सैकड़ों मुश्किलात सामने आती हैं। यहाँ आसमान की तोती भी मक्खी होता है, यानी इस वादी में आसमान भी एक मामूली हुजम का नज़र आता है। इस वादी में तुम्हें साल तक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हालतें बदलते ही तब्दील हो जाती हैं। यहाँ अपनी हालत को नज़रअंदाज करना पड़ता है, हत्ता कि अपनी बादशाही को भी खैरबाद कहना पड़ता है। तुम्हें यहाँ खून के अंदर आना पड़ेगा और हर एक ख्याल से यकसू इख्तियार करनी पड़ेगी। तेरे हाथ में कोई मालूम चीज़ नहीं रहेगी। अपने दिल को हर एक चीज़ से पाक साफ करना होगा। जब तेरे दिल को हलाकत का खौफ नहीं रहेगा तो तब तेरा दिल दरगाह ऐसी की नूर से मुनव्वर होगा। जब वो नूर तेरे दिल पर ज़ाहिर हो जाएगा तो फिर तेरे दिल में एक तलब भी हज़ारों तब्दील हो जाएगी। अगर तेरे रास्ते में आग आ जाए, उस तरह की सैकड़ों नाखुश वादियाँ आ जाएं, तो फिर भी तुम उनके अंदर कस जाओगे। उसके शौक में अपने आप को दीवाने की तरह परवाना बनकर उस आग में डाल दो। तुमने अपने इश्क की वजह से राज को तलब किया है, इसलिए तुम अपने साकी के हाथ से एक खून तलब करो। जब तुम उस शरबत का एक खून पी लोगे तो तुझे दोनों जहां फरमाश हो जाएंगे और तुम दरिया के अंदर गर्क होने के बावजूद खुश्क लब ही रहोगे और महबूबों का राज अपने दिल से हासिल कर लोगे। जिसके दिल में ये आरज़ू मचल रही है कि उसे राज मालूम हो जाए तो फिर उसे जान लेना। अज़दहा से डरना नहीं चाहिए। अगर कुफ्र ईमान दोनों आमने सामने हों तो तुम उन्हें कबूल कर लो, ताकि तुझ पर बारगाह का दरवाज़ा खोला जाए। जब बारगाह का दरवाज़ा तुझ पर खुल गया तो फिर वहाँ कुफ्र ईमान की तमीज़ बाकी नहीं रहती। लिहाजा उसकी तलब में रहो, उसकी तलब के बगैर किसी चीज़ की तलब दिल में ना रखो। एक और इश्क के हवाले से हिकायत है मजनू की। मजनू का खाक छानना। किसी दोस्त ने मजनू को गमनाक हालत में देखा जो कि रास्ते की मिट्टी छान रहा था। दोस्त ने कहा, ए मजनू, तुम क्या चीज़ ढूंढ रहे हो? उसने कहा कि मैं लैला को ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा कि लैला को खाक में कैसे हासिल करोगे, क्योंकि कीमती मोती रास्तों की खाक में नहीं होता। मजनू ने कहा, मैं उसे हर जगह तलाश कर रहा हूँ, शायद किसी जगह से ही मिल जाए। आए चलते हैं अगली वादी की तरफ, जो कि वादी इश्क है। वादी इश्क की सिफत में उसके बाद इश्क की वादी ज़ाहिर हुई। जो भी वहाँ पहुँचा वो आग में डूब गया। उस वादी में जो भी जाता है वो आग बन जाता है। जो आग नहीं बनता उसमें इश्क भी नहीं होता। आशिक वो होता है जो आग की तरह पूरी सरगर्मी से राह इश्क में चले और चले गोया हमा वक्त आतिश ज़ेरपा हो जाए। एक लहज़ के लिए भी आकबत अंदेश ना हो, खां उसके सैकड़ों जहानों की आग में भी जोश दिया जाए, फिर भी वो एक लहज़ के लिए काफरी दीन से बाला तर रहे। वो शक व यकीन में भी फ़र्क नहीं समझता। अच्छे बुरे उसकी राह में यकसां हैं, क्योंकि जब इश्क आ जाता है तो कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। सब जल जाते हैं। तुम जो इश्क को सिर्फ मुबाह समझते हो, तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुर्तद हो, क्योंकि इश्क का जज्बा तेरे दिल में नहीं है। आशिक वो है जो अपना
सब कुछ नकद हार दे, दोस्त के विसाल की खातिर अपना सर भी कुर्बान कर दे। दूसरों के लिए सिर्फ वादा फर्दा होता है, लेकिन आशिक का काम नकद कर दिया जाता है। जब तक वो अपने वजूद में अबरीशम की तरह नहीं जलता, मुफरे कलब की तौर पर कैसे फरोख्त होगा। मछली दरिया में सहरा में जा पड़ती है तो वो इसलिए तड़पती है कि दोबारा दरिया में चली जाए। महबूब का इश्क एक आग है, अकल धुआं। जब इश्क आ जाता है तो अकल जल्दी भाग जाती है। सौदाए इश्क में अकल की रहनुमाई नहीं होती। इश्क करना अकल का मादरजात काम नहीं है। अगर तुम्हें गैब से सही आंखें मिल जाएं तो फिर तुम देख लोगे कि इश्क का असल कहाँ से आता है। कायनात का एक एक ज़रा इश्क के दम ही से मौजूद है। हर ज़रा इश्क की मस्ती से ही सुरंगू है। अगर तुम्हें गैब की आंखें मिल जाएं तो तमाम ज़रात जहां तेरे हमरात हो जाएंगे। अगर तुम अकल की आंख से देखोगे तो इश्क का कोई सर पैर तुम्हें नज़र नहीं आएगा। इश्क के लिए तजुर्बाकार हर कैद से आज़ाद आदमी की ज़रूरत होती है। तुम चूँकि तजुर्बाकार नहीं हो इसलिए आशिक भी नहीं हो। तुम मुर्दा हो, तुम आशिक के लायक नहीं हो। इस रास्ते में जिंदा दिल पुख्ता कार मर्द की ज़रूरत होती है, जो लिहाजा अपनी सैकड़ों जानों को कुर्बान कर सके। तीसरी वादी मार्फत की तारीफ में उसके बाद तुम्हें वादी मार्फत की दिखाई जाएगी, जिसका ना कोई सर है ना पाँव, यानी उसकी इब्तिदा इंतहा का कोई पता ही नहीं। चूँकि उस वादी के बहुत से रास्ते हैं, इसलिए हर आदमी को यहाँ बड़ी मेहनत रियाजत करना पड़ती है। एक रास्ता दूसरे रास्ते की मानंद नहीं होता। यहाँ कोई बदन के सालिक होते हैं, कोई जान के सालिक होते हैं। फिर जान बदन दोनों में नुकसान कमाल के एतबार से मदारिज होते हैं। इसलिए इस राह पर चलने वाले कभी तरक्की पजीर कभी जवाल पजीर होते हैं। चूँकि यहाँ बहुत से रास्ते नज़रों के सामने आते हैं, इसलिए हर शख्स अपनी इस्तेदाद हिम्मत के मुताबिक कोई एक रास्ता अपना लेता है। इस अजीम तरीन अहम तरीन रास्ते में मकड़ी बेचारी हाथी के हमसफ़र किस तरह हो सकती है। हर शख्स की सैर उसके कमाल की हद तक की होती है। हर शख्स को उसकी हालत के मुताबिक ही कुर्ब हासिल होता है। अगर मछली अपनी आदत के मुताबिक उड़ना चाहे तो वो वादे सरसर यानी आंधी की वजह से अपनी परवाज़ पर काबू नहीं रख सकता। यानी आंधी के चलने से मच्छर अपने काबू में नहीं रह सकता। चूँकि यहाँ हर एक की बसर रफ्तार मुख्तलिफ होती है, दर्जात मुकामात मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई परिंदा किसी दूसरे के साथ हमसफ़र होकर नहीं उड़ सकता। यानी हर एक परिंदा अलग अलग होकर उड़ता है। यहाँ मार्फत के इक़्तिदार मुतफ़ात होते हैं, कभी मेहराब और कभी बुत उसकी इक़्तिदार होती हैं। जब इस अज़ीमुल शान रास्ते के आसमान से मार्फत का सूरज तुलू होता है तो हर एक सालिक अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बीना हो जाता है। हर एक को बारगाह हकीकत में अपने मुकाम का पता चल जाता है। जब उस पर सर्द आग रोशन होती है तो दुनिया की भट्टी उसके लिए बाग बन जाता है और वो पूस्त के अंदर मगज़ को देख लेता है। हर ज़रा उसे महबूब हकीकी का जलवा नज़र आता है। जहाँ जिसको भी यहाँ महबूब हकीकी का जलवा नज़र आता है तो फिर ये जलवा हमेशा उसके नसीब में होता है और उसकी गली के हर ज़र्रे को वो जलवा नज़र आता है। यहाँ नकाब के अंदर हज़ारों इसरार सूरज की तरह पूरी वज़ाहत और शरात के साथ नज़र आते हैं। इस वादी में हज़ारों मर्द लापता हो जाते हैं, तब कहीं एक वाक़फ़ियत इसरार शख्सियत मुकम्मल तौर पर सामने आती है। इस अहम रास्ते में किसी कामिल रहनुमा की ज़रूरत होती है ताकि इस गहरे समुंदर में वो तैरे। अगर तुझे उन इसरार का ज़ौक़ हासिल हो गया तो फिर हर लम्हा तुझे दुनिया से
نیا سے نیا شوق حاصل ہوتا رہے گا، طلب کمال کی پیاس یہیں پر ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں خون یہاں پر حلال ہوتا ہے۔ اگر تمہیں عرش مجید تک کے احوال بھی بتا دیے جائیں تو پھر بھی حل من مزید کہتے ہیں رہنا، یعنی ہر لمحہ اسرار کی پیاس رہنی چاہیے۔ اپنے آپ کو معرفت کے سمندر میں غرق کر دو، اگر معرفت کے سمندر میں اپنے آپ کو غرق نہ کر سکو تو پھر اس راستے کی مٹی اپنے سر پر ڈالو کہ تم کو دلہن کی طرح بے فکر ہو کر سو جاؤ کے مطابق خوشی کی نیند میسر نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کی تعزیت کیوں نہیں کرتے؟ اگر یار کے وصال کی خوشی تیرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر اٹھو اور اس کی جدائی کا ماتم کرو۔ اگر تم اپنے یار کا جمال نہیں دیکھ پائے تو پھر اٹھو، آرام سے نہ بیٹھو بلکہ اس کا دیدار طلب کرو۔ اگر تمہارے اندر اس کی طلب کا جذبہ نہیں ہے تو شرم کرو، آخر کب تک تم اس گدھے کی مانند آوارہ پھرو گے جو رسی کے ساتھ بندھا ہوا نہ ہو۔ اگلی وادی آتی ہے وادی استغنا۔ وادی استغنا کی صفت میں اس کے بعد وادی استغنا آتی ہے۔ نہ وہاں کوئی دعویٰ کام آتا ہے نہ ہی معنی، وہاں تو صرف بے نیازی کی آندھی چلتی ہے جس سے تمام نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 7 دریا بھی ایک بلشت کے برابر ہیں، 7 دریا یہاں پر ایک چنگاری کے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پر 8 جنتیں بھی ہے 6، 7 توسکیں بھی، ایک چونٹی کو بھی 100 ہاتھیوں کی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ سینکڑوں قافلوں میں ایک آدمی کے لیے بھی اس لیے زندہ نہیں رکھا جاتا تاکہ کوے کو اڑنے کا حوصلہ رہے۔ لاکھوں سبز پوش فرشتوں کی مخلوق غم میں جلتی رہتی ہے، تب کہیں حضرت آدم علیہ السلام کا چراغ روشن ہوا، یعنی پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہزاروں جسم روح سے خالی ہوئے، تب اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام ایک کامیاب بڑی ثابت ہوئے، یعنی تب ان کی کشتی چودی پہاڑ پر لگی۔ ہزاروں مچھر نمرود کے لشکر میں گھس گئے، تب کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب فاتح ہوئے۔ ہزاروں نومولود بچوں کا سر کاٹا گیا، تب کہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے دیدہ ور پیدا ہوئے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی کمر پر زنار باندھے، تب کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام محرم اسرار پیدا ہوئے۔ ہزارہ مخلوق نے اپنی جانوں کو اور اپنے دلوں کو قربان کیا، تب کہیں جا کے حضرت محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کے حصے میں معراج سے سرفراز کیا گیا۔ نہ یہاں نئے کی قدر ہے نہ پرانے کی، خواہ تم یہاں کچھ کرو خواہ کچھ نہ کرو۔ اگر تم نے ایک جہاں کا دل بھی کباب ہوتے دیکھا ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اگر اس دریائے بے کنار میں ہزاروں جانیں بھی تلف ہو جائیں تو وہ ایسے ہیں گویا شبنم کا ایک قطرہ بے پایاں سمندر میں گر پڑا۔ بس اگر ہزاروں سر بے ہوش ہو گئے ہوں تو اس کی مثال یوں ہے کہ گویا سورج کا ایک ذرہ سائے میں گم ہو گیا ہے۔ اگر تم تمام آسمان ستارے ایک ایک کر کے گر پڑیں گے تو اس کی مثال اس طرح ہوگی جیسے کسی درخت سے ایک پتا گر جائے۔ اگر زمین کی تیل سے لے کر چاند تک ہر ایک چیز عدم میں چلی جائے تو اس کی مثال اس طرح ہوگی گویا ایک لنگڑی چونٹی کنویں کی گہرائیوں میں گر پڑی۔ اگر دونوں جہان ایک دم نیست نابود ہو جائیں تو اس کی مثال کچھ اس طرح جیسے زمین کی ریت صاف ہو گئی۔ اگر دنیا میں کسی آدمی کسی جن بھوت کا نام نشان باقی نہ رہے تو اس کی مثال صرف بارش کے قطرے کی برابر ہوگی۔ اگر تمام مخلوق کے اجسام خاک چلے جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جانور کے چند بال نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگلی وادی آتی ہے وادی توحید۔ وادی توحید کے بارے میں اس کے بعد تیرے سامنے وادی توحید آئے گی اور تغریز تجرید کی منزل بھی آئے گی۔ جب اس بیاباں سے لوگ اپنے اپنے منہ باہر نکالیں گے تو تمام سروں کو ایک ہی گریباں سے باہر نکالیں گے، یعنی کثرت بھی وحدت میں نظر آئے گی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ
عدد خواہ زیادہ ہوں یا تھوڑے، یعنی ایک کے اندر 10 بھی ہوں تو دراصل وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک کے عدد کے ساتھ ایک ہی عدد ملتا جائے تو وہ بہت سے عدد ہو جاتے ہیں۔ تاہم ہر ایک عدد کے اندر ایک کا عدد مکمل صورت میں ہوتا ہے۔ اس سے وہ ایک مراد نہیں ہے جو احد کی معنوں میں ہے، کیونکہ یہ ایک لفظ کا عدد بھی محدود ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ احد ہے اور صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کی ذات حد و عدد سے پاک ہے، یہ ازل ابد ہے سے بھی ماورا ہے۔ جب ازل کی ابتدا کا ہی پتہ نہیں تو پھر ابد کی انتہا کیسے متعین کی جائے گی؟ اس لیے ان دونوں ازل ابد کو ہم کیسے درمیان میں لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا ہر ایک چیز ہیچ ہے، لہذا اس اعتبار سے ہر چیز دراصل ایک پیچیدہ راز ہے۔ اس کے بعد وادی حیرت آتی ہے۔ وادی حیرت کی بیان میں اس کے بعد وادی حیرت آتی ہے۔ یہاں درد و حسرت کا ہی دورہ ہے، یہاں ہر سانس تلوار کی طرح ہوتا ہے، ہر لحظ افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اس مقام میں آہ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے۔ دن رات تو ہوتے ہیں مگر نہ رات ہوتی ہے نہ دن۔ اس وادی میں ہر شخص کے بال کی جڑوں سے زخم تلوار کے بغیر خون ٹپکتا ہے، جس سے نقش نگار بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس وادی میں مرد بھی بجھی ہوئی آگ ہوتا ہے اور درد سے جلا ہوا ہوتا ہے، پختہ کار بھی ہوتا ہے۔ جب یہاں حیران ہو کر مرد پہنچتا ہے تو وہ حیرت میں گم اور بے خود ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر توحید کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ سب اس وادی میں محو ہو جاتے ہیں۔ وہ خود بھی بخود ہو جاتا ہے۔ اگر تم اسے کہو کہ تم زندہ ہو یا نہیں، اس سے کہو کہ تم مقام ہست میں ہو یا مقام نیست میں، تم درمیان میں ہو یا باہر ہو، تم کنارے پر ہو یا اندر گم ہو، ظاہر ہو یا تم فانی ہو یا باقی ہو، یا دونوں ہو یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو، تو وہ سب باتوں کا یہی جواب دے گا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نہ وہ جانتا ہوں نہ یہ جانتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ میں عاشق تو ہوں مگر یہ نہیں جانتا کس پر عاشق ہوں، نہ مسلمان ہوں نہ کافر ہوں، پتہ نہیں میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ مجھے عشق سے کچھ واقفیت نہیں، میں عشق سے بھرا ہوا دل بھی رکھتا ہوں، عشق سے خالی دل بھی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آخری وادی آتی ہے، فکر فنا کی وادی۔ اب کے بعد فکر فنا کی وادی آتی ہے۔ یہاں یہ بات کرنے کی اجازت نہیں، در حقیقت یہ وادی فراموشی کی وادی ہے۔ یہاں ہر چیز گونگی بہری بے ہوش ہوتی ہے۔ تم یہاں پر ہزاروں سایوں کو ایک خورشید کی وجہ سے ہمیشہ گم ہی دیکھو گے۔ بحر کلی جب جوش میں آتا ہے تو سمندر پر اس کے نقوش کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ دونوں جہاں اس دریا کے نقوش ہیں، بس جو اسے نہ مانے سمجھ لو وہ سودائی دیوانہ ہے۔ جو بھی دل کے دریا میں گم ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسودہ ہو گیا۔ آسودگی سے لبریز دل اس دریا میں مکمل طور پر گم ہو جاتا ہے۔ جب اسے گمشدگی کے مقام سے باہر نکالتے ہیں تو اسے بہت سے راز دیت کیے جاتے ہیں۔ اس راہ کے پختہ کار سالک اور جوان مرد جب میدان درد میں آتے ہیں تو پہلے ہی قدم میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں دوسرا قدم رکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ پہلے قدم میں گم ہو جاتے ہیں تو خواہ تم اسے جمادات سمجھ لو یا آدمی سمجھ لو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لوبان اور دوسری لکڑی جب آگ میں جل جاتی ہے تو ہر دو لکڑیاں ایک ہی وقت میں راکھ بن جاتی ہیں، اگرچہ ان دو لکڑیوں کی ظاہر صورت ایک ہی سی ہوتی ہے مگر دونوں کی صفات جدا جدا ہیں۔ اگر کوئی پلید بحر کل میں گم ہو جائے گا تو اپنی صفات کی وجہ سے ذلت خواری میں ہی رہے گا، لیکن اگر کوئی پاک اس دریا میں جائے گا تو
وہ اپنے وجود سے ناپائیدار معدوم ہو جائے گا۔ اس کی جنبش دریا کی جنبش ہوتی، اس کا وہاں نہ ہونا ہے اس کی بخوبی، جب وہاں ہوتا ہے تو وہ اس وقت نہیں ہوتا، حالانکہ وہی ہوتا ہے۔ یہ بات عقل اور ادراک میں آنے والی نہیں ہے۔ پھر جب ہزاروں صدیاں بلکہ بے حد حساب صدیاں بیت گئیں تو اس وادی کے تمام پرندے حیران تھے، ان کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے بعد ان فانی پرندوں کو بڑے ناز کے ساتھ فنائے کل کے عالم میں اپنے ساتھ ملایا گیا۔ جب یہ سب بے خود اور بے خوشی کی حالت سے واپس اپنی حالت میں آئے تو گویا یہ فنا کے بعد پھر بقا میں آ گئے۔ اس فنا بقا کے عالم سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، خواہ کوئی اس عالم میں عہد کون سے تعلق رکھتا ہو یا عہد نو سے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے ایک آواز دور سے معلوم ہوتی ہے، اس دوری کی تشریح وصف خبر کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن ہمارے اصحاب معرفت نے مثال کے طریقے بقا بعد الفنا کی شرح بیان کی ہے، لیکن اس کے یہاں مذکور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم ایک نئی دلیل لاتے ہیں، کیونکہ بقا بعد الفنا کے راز وہی جان سکتے ہیں جو ان کے لائق ہوں۔ جب تک تم بھی ابھی وجود عدم میں پھر رہے ہو، تم کو اس منزل بقا الفنا کی خبر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ابھی تیرے راستے میں نہ فنا آئی ہے نہ بقا منزل آئی ہے، تو پھر اے دیوانے تمہیں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے، اپنی جان سے اپنی منزل کو طے کرو۔ جب اپنی جان تیرے تابع ہو جائے گی پھر اپنے راستے پر چل پڑنا۔ اس وقت فنا کی منزل سے بقا کی منزل میں پہنچو گے جب تم اپنی جان کو قربان کر دو گے، یعنی جب اپنی جان کو پھینک کر چل پڑو گے۔ ذرا غور تو کرو کہ تو اول آخر میں کیا کچھ تھا، اگر آخر میں سمجھو گے تو اس کا سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح پھر جب وہ تمام پرندے اپنے منزل مقام کو پہنچ گئے تو وہ ایک بے باک دریا کے معرفت میں گم ہو گئے، اور وہ قیمتی ہیرا بن گئے، خزانے بن گئے۔ انہوں نے حقیقی محبوب یار کو وصال کو پا لیا، جس سے ان میں سکون آ گیا، راحت مل گئی، ان کی زندگی بدل گئی۔ خدا کے نور سے وہ چمک اٹھے اور ساری دکھ تکلیف ان کی ختم ہو گئی، اور وہ اپنے آرام میں آ گئے، اور وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ ذوق میں ان کو زندگی نے تر و تازہ کر دیا۔ یہی منزل تھی جو ان کی تلاش تھی۔ آخر وہ اپنی منزل میں اپنے مقام میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ اور عطار رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں کہ تو نے رازوں کی کستوری تمام عالم پر نشاور کر کے ظاہر کر دیا، سارا جہاں تیری کارگزاری سے معطر ہو گیا، دنیا جہاں کے عاشق جوش خروش میں آ گئے۔ کبھی تو نے مطلع عشق کی بات کی ہے اور کبھی شاک کے پردے خاص کا ترانہ لاپا ہے۔ تیرے اشعار نے عاشقوں کو عشق کا سرمایہ عطا کیا ہے۔ عاشقوں کے لیے یہی انداز بیاں ہی مناسب ہے۔ پردوں کی بولی، پرندوں کے مقامات جو تو نے بیان کیے یہ تجھی پر ختم ہیں، جیسا کہ سورج پر نور۔ یہ مقامات جو تو نے بیان کیے حیرانی کا راستہ ہے، شاید یہ سرگردانی پریشانی کا دیوان ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو یہ کتاب مکمل ہوئی، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی مزید اچھے واقعات قصے پیش کرتے رہیں۔ اللہ آپ کامیو ناصر ہو، فی امان اللہ، خدا حافظ۔